سورہ البقرہ پارٹ 2 آیت نمبر 18 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور اتارا آسمان سے پانی اور اس سے پیدا کیے پھل تمہاری غذا کے لیے، بس تم کسی کو اللہ کے برابر نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر اتارا ہے، یعنی قرآن کے بارے میں اگر تمہیں شک ہے، تو لاؤ اس جیسی ایک سورہ اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو بھی اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا جس کو بھی چاہے بلا لو، اگر تم سچے ہو۔ بس اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے آدمی اور پتھر، وہ تیار کی گئی ہے حق کا انکار کرنے والوں کے لیے، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، اس بات کی کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جب بھی انہیں ان باغ میں سے کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے، یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، اور ملے گا انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا، اور ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کو ایکسپلین نہیں کر رہی ہوں کیونکہ ایکسپلینیشن کا ہم الگ کر چکے ہیں، جس میں ہم پورا پارہ ایکسپلین کر چکے ہیں، تو میں صرف یہاں ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی، یعنی کوئی مثال بیان کرے۔ اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ بیان کرے مثال مچھر کی یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی۔ پھر جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کی رب کی طرف سے، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال کو بیان کر کے اللہ نے کیا چاہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیوں مچھر کی مثال بیان کرتا ہے۔ جو حق کے انکار کرنے والے ہیں وہ ایسا کہتے ہیں۔ اللہ اس کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس سے راہ دکھاتا ہے، اور وہ گمراہ کرتا ہے ان لوگوں کو جو نافرمانی کرنے والے ہیں، جو اللہ کے عہد کو اس کے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس چیز کو توڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی رشتوں کو، اور زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے۔ اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا ہے جو زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف توجہ کی اور 7 آسمان درست کیے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 26 سے 29 تک۔ اب ہم آیت نمبر 30 سے پڑھیں گے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا، کیا تو زمین میں ایسے لوگوں کو بسائے گا جو اس میں فساد کریں اور خون بہائیں؟ اور ہم تیری حمد کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے،
اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو سارے نام، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ ان لوگوں کے نام یا جو بھی چیزیں دکھائی تھیں ان کو، ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتایا، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے کہا اے آدم انہیں بتاؤ ان لوگوں کے نام۔ تو جب آدم نے بتائے انہیں ان لوگوں کے نام یا ان چیزوں کے نام، تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں کے بھید کو میں ہی جانتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہ آیت نمبر 30 سے 33 تھا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے انکار کیا اور گھمنڈ کیا اور منکروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور اس میں سے کھاؤ کھلے روپ سے جہاں سے چاہو، اور اس درخت کے نزدیک مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے اس درخت کے ذریعے دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا، انہیں نافرمانی کروائی اور انہیں اس عیش سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم سب اترو یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور کام چلانا ہے ایک مدت تک۔ پھر آدم نے سیکھ لیے اپنے رب سے کچھ بول، تو اللہ اس پر متوجہ ہوا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات اللہ تعالیٰ سے سیکھ کر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اترو، پھر جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ انکار کریں گے اور ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت نمبر 34 to 39 تھی۔ اب آیت نمبر 40 سے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور میرا ہی ڈر رکھو، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے، تصدیق کرتی ہوئی اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا، اور مجھ سے ڈرو، اور صحیح میں غلط کو نہ ملاؤ اور سچ کو نہ چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ تم لوگوں سے نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور مدد چاہو صبر اور نماز سے، اور بے شک وہ بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو ڈرنے والے ہیں، وہ گمان رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 40 سے 46 تھی۔ اب آیت نمبر 47 سے، اے بنی اسرائیل میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی
اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہ آئے گی، نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ اس سے بدلے میں کچھ لیا جائے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے چھڑایا، وہ تمہیں بڑی تکلیف دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بھاری آزمائش تھی، آزمائش یعنی ٹیسٹ۔ اور جب ہم نے دریا کو پھاڑ کر تمہیں پار کرایا، پھر بچایا تمہیں اور ڈبو دیا فرعون کے لوگوں کو، اور تم دیکھتے رہے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 رات کا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فیصلہ کرنے والی چیز تاکہ تم راہ پاؤ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہو، یعنی رجوع کرو، اور اپنے مجرموں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے۔ تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر گزار بنو، اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا، کھاؤ ستھری چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا، وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ یہ آیت نمبر 47 سے 57 تک تھا۔ اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو کھلے روپ میں، اور داخل ہو دروازے سے سر جھکائے ہوئے، اور کہو کہ اے رب ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ بھی دیں گے، تو انہوں نے بدل دیا اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے۔ اس پر ہم نے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا، ان کی نافرمانی کے سبب سے آسمان سے عذاب اتارا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارو، تو اس سے پھوٹ نکلے 12 چشمے، ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے رزق سے، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچانے والے بن کر۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ نکالے ہمارے لیے جو اگتا ہے زمین سے، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے ایک ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں اترو تو تمہیں ملے گی وہ چیز جو تم مانگتے ہو، اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی،
اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی نشانیوں سے انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد پر نہ رہتے تھے۔ یہ آیت نمبر 58 to 61 تھا۔ یوں ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابی، ان میں سے جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے نیک کام کیا تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے اور اس کے لیے نہ کوئی ڈر ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تمہارا عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے مضبوطی کے ساتھ، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچو۔ اس کے بعد تم اس سے پھر گئے، پھر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم ہلاک ہو جاتے۔ اور ان لوگوں کا حال تم جانتے ہو جو سبت کے معاملے میں اللہ کے حکم سے نکل گئے، تو ہم نے ان کو کہا کہ تم لوگ ذلیل بندر بن جاؤ۔ پھر ہم نے اسے عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو اس کے روبرو تھے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے بعد آئے، اور اس سے ہم نے نصیحت رکھ دی ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ یہ آیت نمبر 62 سے 66 تک تھا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، اسی کے نام سے سورہ کا نام سورہ البقرہ ہے، کیونکہ اس میں گائے کا واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہم سے ہنسی کر رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسا نادان بنوں۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہم سے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچہ اس کے بیچ کی ہو۔ اب کر ڈالو جو حکم تم کو ملا ہے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کرو وہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ سنہری رنگ کی ہو، دیکھنے والوں کو اچھی معلوم ہوتی ہو۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہم سے بیان کر دے کہ وہ کیسی ہو، کیونکہ گائے میں ہمیں شبہ پڑ گیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہم راہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ محنت کرنے والی نہ ہو، زمین کو جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی دینے والی نہ ہو، وہ سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تم صحیح بات لائے ہو۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ ذبح کرتے نظر نہ آتے تھے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو مار ڈالا، پھر ایک دوسرے پر الزام ڈالنے لگے، حالانکہ اللہ کو ظاہر کرنا منظور تھا جو کچھ تم چھپانا چاہتے تھے۔ بس ہم نے حکم دیا کہ مارو اس مردے کو، اس گائے کا ایک ٹکڑا۔ اس طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہ آیت نمبر 67 to 73 تھا۔